پاکستان کے تخت پر حضور کے دین کو لائیں گے. اور افسوس کہ آج 78 سال گزرنے کے باوجود پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، اس میں نہ اسلام محفوظ ہے، نہ اسلام کے شاعر محفوظ ہیں، نہ مسجدیں محفوظ ہیں، نہ مدرسے محفوظ ہیں، نہ دین محفوظ ہے، نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محفوظ ہے. افسوس کا مقام ہے آج 78 سال گزرنے کے باوجود ہم نے پاکستان کے اندر کیا کیا، اور پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا. خوشی تو ہمیں بھی بڑی ہے کہ پاکستان آج کے دن آزاد ہوا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کس سے آزاد ہوا؟ کس سے آزاد ہوا؟ پاکستانی کس سے آزاد ہوئے؟ کس سے آزاد ہوئے؟ آج کوئی بات کرو، کوئی دین کی بات کرو، اوپر سے لے کر نیچے تک 11,000 واٹ کا کرنٹ ہے. جب دین کی بات کرو جی ہم بھی عاشق رسول ہیں، وہ جو قوم کی بیٹی بیچ کر آیا ہے وہ مردود اور لعنتی آج داتا صاحب کے مزار پر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا ہے. تجھے کیا خیال ہے کہ اس سے تیری بخشش ہو جائے گی؟ اس سے تیرا کیا خیال ہے کہ تو اس جرم سے معافی ہو جائے گی؟ نہیں نہیں نہیں، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا. اوے تو داتا صاحب کی بات کرتا ہے، تو بیٹی بیچ کر کوڑے کھو مٹھے نہ تھیندیے توڑے توڑ مکے لے جائیے ہو. تجھے تیری معافی نہیں ہونی. جنہوں نے قوم کی بیٹیوں کے سودے کیے ہوں وہ آ کر مزاروں پر منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. تم کس منہ سے داتا صاحب کے پاس آتے ہو؟ اقبال تو کہتا ہے داتا صاحب تو آئے پاسبان عزت ام الکتاب. داتا صاحب کو قرآن کریم کے محافظ بن کر آئے، اور یہ جو بنجر زمین تھی جہاں رام رام ہوتی تھی، جہاں تخم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیجنے کے لیے آیا ہے. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو آتی نہیں. کس قسم کے بغیرت اور ذلیل ہم پر مسلط ہو گئے ہیں کہ قوم کی بیٹی بیچنے کے بعد آ کر بڑے مومن بن کر ٹوپیاں ڈال کر، یہ ان کا کسی قسم کا کوئی، بلکہ بابا جی قوم تیار کر کے گئے ہوئے ہیں، یہ جبے اور دستارے بھی پہن کر آ جائیں، ہمیں پتہ ہے یہ اندر سے شیطان ہے. جانتی ہے قوم داتا صاحب کے آنے کے بعد تجھے کیا مطلب ہے کہ تو عافیہ صدیقی کو بیچ کر تیری معافی ہو جائے گی؟ نہیں معافی ہوگی. تم اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے دختر ملت کے غدار ہو تمہاری معافی نہیں ہوگی. اور آگے بات، آج دن تو وہ ہے کہ ہم شکر بجا لاتے، بلکہ آج 78واں پاکستان کا یوم آزادی کا دن ہے. بنتا تو یہ تھا کہ آج 78 ہمارے وہ فائٹر پیارے، وہ جناب F-16 اور جناب 15 اور وہ جناب سارے شاہین اور غوری آج 78 اڑتے اور فلسطین کی مدد کے لیے جاتے. بنتا تو آج کے دن یہ تھا، لیکن ان بے ضمیر اور بے غیرت حکمرانوں کی وجہ سے آج ہم یہاں آ کر کھڑے ہیں کہ ہم ان کو ایک اسپرو کی گولی اور جناب ایک پیراسیٹامول بھجوانے کے قابل بھی نہیں ہے. یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا. ایک بات ضرور ہے، یہ اس قوم کی وجہ سے ہوا ہے جو کہندی یہ گنجا آوے ہی آوے، شہبازہ آوے ہی آوے، عمرانہ جنہوں کا اج تک اپنے لیڈراں دا بخار نہیں اتریا. اساں تے جماعت لیڈراں واسطے نہیں رکھی ہوئی، اساں تے جماعت محمد عربی دے دین واسطے رکھی ہوئی ہے. اور ہمارے ان نوجوان بچیوں نے کنویں کے اندر چھلانگے تمہاری بدماشیوں کے لیے نہیں لگائیں، تمہاری ہوٹر والی گاڑیوں کے لیے نہیں لگائیں، اور تمہارے پری گالا اور سرے محل اور جاتی عمرہ محلوں کے لیے نہیں لگائیں. انہوں نے تو چھلانگے اس لیے لگائی تھی کہ اب ہمارا بچہ لٹا خاندان پاکستان کے اندر جا رہا ہے، اور وہ پاکستان جس کے لیے نعرہ لگ رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، اوپر سے لے کر نیچے تک. آج آپ نے کسی کی زبان سے سنا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ کسی کی زبان سے، کسی جناب وزیر کی زبان سے، کسی مشیر کی زبان سے، کسی جناب وزیر اعلیٰ کی زبان سے، کسی جناب وزیر اعظم کی زبان سے، کسی اور مشٹنڈے کی زبان سے آپ نے سنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ سنا ہے آپ نے؟ اس لیے کہ یہ تو مانتے نہیں ہیں پاکستان کا مطلب کیا. اگر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو اس پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں شراب خانے کھول سکتے ہیں؟
بتاؤ بھائی کھل سکتے ہیں اس پاکستان کے وفاقی دارالحکومت کے شرط؟ تم نے پیرا فورس بنائی ہے تاکہ جو چھابڑی والا ہے اور جو جناب باہر روڈ پر آ کر جناب کاروبار کر رہا ہے اس کا کاروبار اٹھا لو. کیوں جی یہ ناجائز کھڑا ہوا ہے. تو ہمیں بھی بابا جی ایک سبق دے کر گئے ہیں کہ تم نے اگر پیرا فورس بنائی ہے ناجائز تجاوزات کے اٹھانے کے لیے تو ہم بھی جانتے ہیں اسلام میں شراب حرام ہے. اگر تم نے وہ کھولے ہیں تو تمہیں بند کرنا پڑے گی. اگر تم بند نہیں کرو گے تو یہ محمد عربی کے بھی ایک غلام ہے. پھر یہ دوبارہ ٹیسٹر لگاتے ہیں. انہوں نے ایک جمعہ پڑھا تھا ہم نے وزیر خان مسجد میں, یاد ہے بھائی؟ اعلان بھی اسی چوک سے ہوا تھا. ہم نے جامع مسجد وزیر خان میں جمعہ پڑھا تھا. کتنے سال نکل گئے بھائی؟ 5-6 سال نکل گئے. ہاں جی, ایک جمعہ پڑھنے سے. اگر ہمارے جمعہ پڑھنے سے 5-6 سال کے لیے مسجدوں کا تقدس بحال ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ 22 تاریخ والے جمعے والے دن ہم پھر انشاءاللہ مسجد وزیر خان میں ہوں گے. اگر تم سے مسجدوں کا تحفظ نہیں ہوتا تو یہ ہمارے شاہ جی ہیں اور یہ ڈانگ ہے. ہم یہ شاہ جی کی پکی ڈیوٹی لگا دیں گے مسجد وزیر خان کے دروازے پر کہ شاہ جی جڑا آوے اتنے نچن ٹپن انہوں پہلے اندنا ورنا پھر ساڑھے حوالے کر دینا. اے ساڑھے کو میرے دائیں بائیں سید بیٹھے. ہاں جی, سیدہ دی تو پھر کوٹ بھی برکت والی ہوئے گی نا. تو جناب اسی 2 سید اتنے بٹھا دیں گے مسجد وزیر خان کے دروازے تے ڈانگ دے کے. بھائی یہ حکومت کو تو ہونا نہیں بھی اتنے نچن ٹپن والے سارے جمع ہو جاندے. بھائی کیوں نہ نچن ٹپن؟ اج کا دن آزادی کا دن سی. اج کا دن تو تانوں یہ دسنا سی کہ 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانی کیوں دیتی. انہوں نے اپنے بچے کیوں ذبح کیتے. نوجوان بچیاں نے کنواں کیوں چھاڑا ماریاں. وہ اپنے وطن چھوڑ کے پاکستان کیوں آئے. تسی پھر کنسرٹ رکھ دیو, نچن ٹپن کے پروگرام رکھ دیو تو لے کے تھلے تک, تو پھر قوم نے آ کے مسجدوں کے باہر بھی نچنا اور ختم ہو گئی جگہ. جناح ہاؤس کی دیوار نو ہاتھ پوے تو تسی کہو اس کا تقدس پامال ہو گیا ہے. تو مسجد وزیر خان لاوارث ہے, اس دا وارث کوئی نہیں. اے میں پہلے بھی دسیا اساں پگڑیاں کسی جناب اور واسطے نہیں رکھی ہوئیاں. اے اساں پگڑیاں اللہ اور اس دے رسول دے دین واسطے رکھی ہوئیاں. تے تسی مسجداں ڈھاندے ہو. اسی مسجداں بچانا بھی جاندے ہیں تے مسجداں بنانا بھی جاندے ہیں. اس واسطے کہ اسی اورنگزیب عالمگیر دے وارث ہاں. ہاں جی, تے تسی بال ٹھاکرے دے وارث ہو. ہاں جی, جڑے مسجداں گراندے اسی اورنگزیب دے وارث ہاں. ہاں جی, اسی شیر شاہ سوری دے وارث ہاں. اے جناب مسجد وزیر خان جنہیں بڑائی سی اس دا نام کی سی بھلا؟ وہ ویسے انہوں نے نام وزیر ہی سی نا. اور اسی اس دے وارث ہاں. جے انہیں بڑھائی تو اسی انہیں دی روح نو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے کہ اسی پاکستان بنا کے بھی مسجد کی حفاظت نہ کر سکیے. انشاءاللہ جمعہ پڑھیں گے بھائی. آج جمعہ پڑھن تو سانو کوئی نہیں روک سکتا. اسی ایک وزیر خان بھی جمعہ پڑھنا, پھر انشاءاللہ ایک دن آنا اسی بیت المقدس بھی جمعہ پڑھنا. کوئی بات نہیں, ایک مشکلات زندگی دے نالن فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. آجی اللہ تعالیٰ فرمانا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. خوف دے کے, بھوک دے کے, یعنی وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کوئی بات نہیں. اے جناب اقبال نے کہا نا عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. فلسطین کی آزادی واسطے تو جناب جاواں گے نا تو ساڑھے ہاتھے اے جناب F-16 دیں گے. F-16 آئے گا اور غوری آئے گا, غزنوی آئے گا اور PTV تو اعلان ہوئے گا کہ محمد عربی دے غلام جان واسطے تیار ہیں.
اسی جناب جاواں گے لیکن جڑا پاکستان ساڈے بڑے سانو دے کے گئے ان دی حفاظت کرنا بھی تے ساڈے تے ذمہ داری ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسی لگڑ بلے کوئی جناب نقوی آوے تو اندے حوالے کر دیئے, کوئی ٹکوی آوے تو اندے حوالے کر دیئے. نا 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 نا, تسی آئے تے ٹر گئے, تسی چلے جانا. ساڈے وڈیاں دی تاریخ دیکھ لو, اج بھی بھاٹی چوک داتا علی حجویری پیرا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اج بھی جناب چوک یتیم خانہ وچ بابا جی پیرا دین واسطے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی تو اپنے بڑے دی ریت رکھنی, سانو انہوں نے کوئی پرواہ نہیں, کوئی آوے تو کوئی جاوے, لیکن قوم نو یہ خیال کرنا چاہیے مسیطہ دیواری آوے تو تہانوں لبیک یاد آوے, شراب خانے کھولن تو تہانوں لبیک یاد آوے, تے جناب جدو نال ٹرن دیوالی آوے نہیں جی مذہبی جماعتوں کے ساتھ لبیک کے ساتھ ابھی یہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. میں نے کہا ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہو نہ ہو, کفر کو ہرانے کی پوزیشن میں ہر وقت موجود ہے.